السلام علیکم۔ پیغام کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے لوگوں اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور وہ قوم سدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا تو ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں آمد اہل سدوم کے لیے خوشبختی کا ذریعہ تھی کہ وہ ان کی دعوت اصلاح قبول کرتے اور اخلاقی طور پر سربلند ہو جاتے اور خوشحالی پاتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنے یہاں آمد کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اس لیے قرآن انہیں قوم لوط کہتا ہے۔ ان کے اس اچھے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا کی۔ یہود کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی بس ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان مدہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان پر جو اخلاقی پابندیاں لگاتے تھے وہ انہوں نے قبول نہ کی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی کو دوام حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ مان پڑ جائے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں سے اپنے معاملات خراب کیے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ مال تجارت اور اپنے کھانے پینے کا سامان تھا۔ کسی نے اس سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک سدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا اور اسے باہر نکال دیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے تھے، اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام کو سدوم بھیجا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ اس نے اسے شرم دلائی کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سر بازار اس کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔
اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط علیہ السلام کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹ کر صرف 2 فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے اور تمام مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خوشحال قوم تھی، اپنی خوشحالی میں مست تھی اور اسے اپنی تباہی اور بربادی کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ لیکن آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں، اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے یعنی مردوں کا اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو۔ اس دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عورتوں سے بھی خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نادان اپنی خوشحالی کی ماند پڑنے یا ختم ہو جانے کے خوف سے آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہوں۔ یہ اس قوم کا سب سے بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اس کے ارتکاب سے تو بدکردار انسان کبھی باز نہیں آئے، لیکن یہ قوم اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتی تھی اور اسے کوئی قابل شرم کام نہیں مانتی تھی۔ آج مغرب میں انسانی آزادی کے نام پر اس کی اجازت دی جاتی ہے یا اس کی اجازت کے لیے زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی اسے قابل فخر نہیں سمجھا جاتا اور اس کے مرتکب کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور قابل رحم اور بیمار سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جنسی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا کے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ یہ دونوں مل کر ایک خاندان بنائیں اور پھر معاشرہ بڑھے۔ پھلے پھولے اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کو 2 الگ الگ جنس بنایا گیا ہے۔ ان میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کی گئی ہے، ان کی جسمانی بناوٹ اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کی ضرورتوں کے عین مطابق بنائی گئی ہے اور انہیں ایک دوسرے کے لیے سکون، راحت اور لطف کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس جوڑ میں جو لذت ہے وہ بقائے نسل کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ہی دونوں کے لیے خدمت کا نقد صلہ بھی ہے، مگر جو شخص فطرت کی اس اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی جرائم کرتا ہے۔ پہلا جرم، وہ اپنی جسمانی بناوٹ اور نفسیاتی ضرورت کے خلاف عمل کر کے اپنے جسم، نفس اور اخلاق کو تباہ کرتا ہے جس کا اسے کوئی حق نہیں کیونکہ یہ اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا جرم، جس قوت سے لذت حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے بقائے نسل کے فطری نظام سے منہ پھیر کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور فطری نظام سے غداری کرتا ہے۔ جس خاندان کے ذریعے وہ پیدا ہوا پروان چڑھا، مگر جب اس کی اپنی باری آئی تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقے پر استعمال کرتا ہے جو خاندان کو تباہ کرنے والا ہے۔ تیسرا جرم، وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی زنانہ پن میں مبتلا کرتا ہے اور کم از کم 2 عورتوں کے لیے بھی جنسی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ حامل قوم لوط بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ بعض فقہا اس جرم پر وہی سزا تجویز کرتے ہیں جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کر دیا جائے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل قانون سازی کا مستحق ہے، جیسے حالات و ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرت ناک سزا اس پر دی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل پیغام ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔